اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کا موضوع وہ ہے اصلاح عرب، عرب کی اصلاح۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی اصلاح کے لیے یہ سورت نازل کی گئی، لیکن صرف ان کی اصلاح ہی مقصود نہیں، ابتدائی طور پر تو عرب کی اصلاح کے لیے، لیکن قرآن مجید سارے دنیا کے انسانوں کی اصلاح کے لیے اترا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یہ بات بتائی کہ جو تم نے اللہ پاک سے ایفاء عقد کیا ہے، ایفاء عہد کیا ہے، کہ ہم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیے ہم نے ان سے، اللہ سے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو خالق کے ساتھ ایفاء عہد، اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور وہ ایگریمنٹ کیا ہے، وہ عہد کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تم انہیں کھاؤ، استعمال کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، جس پر اللہ نے پابندی لگائی ہے، اس کا ایک لقمہ بھی تمہارے منہ میں نہیں جانا چاہیے، اس سے تم اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کوئی چیز تم مت کھاؤ، اور اس کی مشق کرو۔ عربوں سے، عرب لوگ دودھ اور گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے بھی تھے اس زمانے میں، آج بھی بہت کرتے ہیں۔ گوشت ان کے یہاں استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عربوں سے گوشت چھڑانا ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگوں سے اناج چھڑوانا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ سمپل سی بات ہے نا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ ہم لوگوں کو کوئی کہے روٹی نہ کھاؤ تو دنیا کی ساری چیزیں کھلاؤ، اور روٹی نہ کھلاؤ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو عربوں کو سب کچھ کھلاؤ اور گوشت نہ کھلاؤ تو وہ کہتے کچھ بھی نہیں کھایا ہم نے۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ حکم دیا کہ جو چیزیں ممنوع ہیں اس سے بچو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں وہ حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو آگے تمہیں سنائے جائیں گے، جو تمہیں آگے بتائے جائیں گے کہ جو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اب ان سے بچنا ہے، اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ حرام ہے۔ اور جس جانور کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ تم ان حرام چیزوں سے بچو۔ اب ان حرام چیزوں میں کیا ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے اس سورت میں کیا ہے ابتدا میں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، جو جانور مر جائے وہ حرام ہے۔ خون حرام ہے، جو بہتا ہوا خون ہے، جو جانور سے خون نکل جاتا ہے وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس جانور پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ جو گلا گھونٹ کر جانور مر جائے وہ حرام ہے، جو کسی چوٹ لگنے سے مر جائے وہ حرام ہے، جو کسی بلندی سے نیچے گر جائے پہاڑ وغیرہ سے اور مر جائے وہ حرام ہے۔ ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کر ہلاک کر دیا وہ حرام ہے۔ جس جانور کو درندے نے پہاڑ ڈالا وہ حرام ہے۔ الا ما زکیتم، سوائے وہ جانور جس کو اللہ نے حلال جانور بنایا ہو اور تم نے اس کو صحیح اسلامی طور پر ذبح کیا ہو،
اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو کسی تھان پر ذبح کیا جائے، ہائے ہائے، آستانے تھے ان کے، بت تھے ان کے، ان بتوں کے آستانوں پہ لات تھا، ایک بت بہت بڑا منات تھا، اس کے آستانوں پہ لے جا کر جانور کو لٹاتے تھے اور بسم اللہ، لات کے نام پر اسے ذبح کرتے تھے، بسم العزا، عزا کے نام پر۔ اللہ معاف کرے، جیسے ہمارے یہاں قبروں پہ مزاروں پہ لوگ لے جاتے، فلاں درگاہ کے نام پہ یہ بکرا اور فلاں بابا کے نام پہ یہ بکرا، کالا بکرا اور سفید بکرا اور کالی مرغی، اور وہ باباؤں کے نام پر ہے۔ اللہ نے یہاں صاف صاف کہا وما ذبح علی النصب، گوشت کھانے والی قوم سے اللہ نے کہا تمہیں گوشت بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو گوشت میرے نام پہ جانور ذبح نہ ہو اس کو ہاتھ مت لگانا۔ وما ذبح علی، حرام سے بچو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جوئے کے تیروں سے جو تقسیم کرو وہ بھی حرام ہے۔ وہ جوئے کے تیر ہوتے تھے، ایک جانور ہے، اب اس میں حصہ ڈالنا ہے، سب کا حصہ، 10 آدمی اس میں شریک ہے، تو کیا کرتے تھے، اس میں سے تیر ہوتے تھے، اور تیروں پہ لکھ دیتے تھے آدھا حصہ، 1 کوارٹر 2 کوارٹر، اس طرح لکھ دیتے تھے الگ الگ، تو جس کے حصے میں جو آ گیا وہ اس کا ہو گیا۔ تو کسی کے حصے میں جناب مرغی کی ایک ٹانگ بھی نہیں آئی، کسی کے حصے میں پوری مرغی آ گئی، اس سے منع کیا اللہ پاک نے، ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے، اس سے بچو۔ تو حلال استعمال کرو اور حرام سے آگے اللہ پاک نے پھر کہا یسألونک ماذا احل لہم، اب کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہے۔ اب مسلمان میں شوق پیدا ہوا کہ جب اللہ پاک نے چیزوں کو چند چیزوں کو حرام بنایا ہے اور چند جانوروں کو حلال بنایا ہے، تو سوال کیا کہ حلال کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ہے، جس کو اللہ نے طیبات میں شمار کیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو تمہارے لیے حرام بنائی ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے تمہارے لیے، اس سے بچو۔ اور وہ جو شکاری جانور شکار کر کے لائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور ہو، مثال کے طور پر کتا ہے، اب کتے کو اگر جناب ٹریننگ دی جائے، وہ شکاری کتا بن جائے، پھر اس کتے کو جو شکاری کتا ہو اس کو شکار پر بھیجا جائے اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اس کو بھیجا جائے، اور وہ جو جانور وہاں سے جناب کیا ہے شکار کر کے لائے اور خود اس میں سے نہ کھائے، اپنے مالک کو دے دے، تو وہ حلال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بتایا کہ بھائی تم ان چیزوں سے اجتناب کرو جو حرام ہے۔ آگے اللہ پاک نے، چونکہ اصل مقصود ہے تم پاک چیزیں کھاؤ، جب پاک چیز کھاؤ گے تو تم سے پاک چیزیں نکلے گی، زمین میں جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گی، وہی فصل اگے گی جو بیج ڈالو گے، تو پیٹ میں جو ڈالو گے وہی نکلے گا۔ اب انسان، اللہ پاک بہت بڑا بادشاہ ہے، اگر آپ غور کریں قرآن پہ اللہ نے کیسی اصلاح کی ہے انسان کی، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ انسان صاف چیزیں کھائے، اب کیوں کھائے، پاک چیزیں کیوں کھائے، یہ یاد رکھے، یہ تو حکماء نے، اطباء نے بیان کیا ہے، جو جانور انسان کھاتا ہے اس کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہوتی ہے۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے وہ جانور جن کی خصوصیات اچھی نہیں ہے اللہ نے وہ ہم پر حرام کر دی ہے۔ کیوں؟ اس سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان کی طبع وہ نظیف ہونی چاہیے، وہ پاک ہونی چاہیے، اس کا مزاج، اس کی طبیعت وہ صاف ہونی چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بتایا کہ تم پاک کھاؤ ناپاک مت کھاؤ، اب یہ کہ شوق کیسے پیدا ہو انسان کو کہ میں پاک کھاؤں اور ناپاک نہ کھاؤں، یہ طبیعت کیسے بنے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے 2 چیزوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔
کہ انسان کی طبیعت کب پاک ہوتی ہے؟ جب یہ خود پاک ہو. جب یہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، کپڑے پاک، بدن پاک، صاف، تو اس کی طبیعت بھی صاف. انسان بڑا عجیب ہے، یہ پاک صاف ماحول میں بیٹھے، اس کے طبیعت پر اثرات وہی صفائی کے، ستھرائی کے وہ آتے ہیں. ناپاک جگہ پہ بیٹھے، گندی جگہ پہ بیٹھے، طبیعت میں وہی جناب گندگی، وہی پریشانی، وہی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ باغیچے میں بیٹھے کتنی طبیعت خوش ہوتی ہے، اور کسی گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب اس کا طریقہ بتایا، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا. دو چیزیں ہیں جس سے تمہاری صفائی اور پاکی ہوگی، تمہاری طبیعت صاف ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ تم وضو کرو، اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھو. کیوں؟ وضو کرنے سے تمہارا ظاہری بدن پاک ہوگا، صاف ہوگا. جو آدمی 5 مرتبہ اپنے اعضاء دھوتا ہو، اور یہ وہ اعضاء دھوئے جاتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے پاکی کے اثرات اس کی طبیعت پر ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ نماز پڑھو. نماز سے کیا ہوگا؟ وضو سے تمہارا ظاہر پاک ہوگا، نماز سے تمہارا باطن پاک ہوگا. آپ سمجھ میں آئی؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی یہ نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ تو نماز سے پہلے وضو اس لیے کرتے ہیں کہ اگر جگہ گندی ہو تو نماز ہوتی ہے؟ جگہ گندی ہو، ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوتی، کپڑے ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو اسی طرح اگر بدن کے اندر طہارت نہ ہو تو پھر وہ نماز کیسے ہوگی اس کی؟ جس جگہ ناپاک جگہ میں نماز نہیں ہوتی تو ناپاک بدن سے کیسے نماز ہوگی؟ پھر یہ ناپاکی 2 قسم کی ہے. ایک وہ ہے جس کو جنابت کہتے ہیں، حدث اکبر. اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو کہا غسل کرو، اس کے بغیر تم پاک نہیں ہو سکتے. اور اگر حدث اصغر ہو، وضو ٹوٹ گیا ہو، تو پھر کہا وضو کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی. جب تمہارا مذاق، تمہاری طبع وہ نظیف ہو جائے گی تو اللہ کی ہر بات ماننا تمہارے لیے آسان ہوگا، حلال کو استعمال کرنا آسان ہوگا. حرام سے تمہیں گند آئے گی، تمہیں تکلیف ہوگی. حرام سے تمہیں، جیسے بعض لوگ کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، ان کو آپ پیش کریں تو ان کو اچھی نہیں لگتی، کہتے نہیں میں نہیں کھاتا ہوں. یہ ہمارے بچے تو آج کل ایسے ہی ہے. ان بچوں کو آپ جناب پیپسی دے تو بڑے شوق سے، ان کو جناب کرپس دے تو شوق سے کھاتے ہیں، وہ جناب کے ڈونر دے تو کھاتے ہیں، ان کو سالن روٹی دو تو کہتے نہیں کھاتے. طبیعت نہیں ہے بچوں کی. اس طرح بڑوں کی بھی اللہ طبیعت بنا دیتا ہے کہ جب وہ اور اچھا آپ نے غور کیا ہوگا، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یقین جانے اس کی طبیعت صاف ہوتی ہے، اس کا مزاج صاف ہوتا ہے، وہ گندگی نہیں کھا سکتا. نمازی آدمی اپنے آپ کو گندگی سے، اور بے نمازی آدمی پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ اللہ نے انسان پر 5 وقت کی نماز اس لیے رکھی ہے، 5 وقت وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اندر باہر سے صاف ہوگا، اس کی طبیعت صاف ہوگی، پھر یہ گندگی کی طرف نہیں جائے گا. آگے اللہ پاک نے 2 واقعے نقل کیے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تم نافرمان بن جاؤ گے. تو نافرمانی کے 2 نقصانات، بہت بڑے نقصانات اللہ نے ذکر کیے ہیں. پہلا نقصان، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ یعقوب علیہ السلام جو تھے، یہ شروع میں یوسف علیہ السلام مصر میں نہیں تھے، سمجھ میں آئے؟ یعقوب علیہ السلام تو وہاں بیت المقدس میں تھے. پھر یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، پورا قصہ ہے، آپ نے سورہ یوسف میں آئے گا، تو انہوں نے اپنے جناب بادشاہ بننے کے بعد پھر اپنے کنبے کو، خاندان کو، والد کو، بھائیوں کو وہاں بلا لیا، پھر یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے. اور پھر جناب چلتے چلتے بنی اسرائیل وہیں رہے، یہاں تک کہ فرعون کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور بنی اسرائیل پہ ظلم شروع ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھپا کر اپنی قوم کو لے آئے. اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا.
اور پھر ان کو جانا تھا بیت المقدس. وہاں ایک قوم تھی عمالقہ جو بہت بہادر قوم تھی, نڈر قوم تھی, جنگجو قوم تھی. ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے جہاد کرنا ہے تمہیں اور اللہ تمہیں فتح دے گا, لیکن وہ تو جناب کیا ہے بڑے ہی جناب سست نکلے. اللہ نے خاص طور پہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے اس قوم میں اللہ بزدلی پیدا کر دیتا ہے, وہ بزدل ہو جاتی ہے جیسے ان کے ساتھ ہوا. دوسرا قصہ ذکر کیا حابیل اور قابیل کا. 2 بھائی تھے آدم علیہ السلام کے, قصہ آپ کو معلوم ہے, کئی مرتبہ سنایا ہے آپ کو. ایک بھائی کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوتی تھی, دوسرے بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی. شریعت یہ تھی کہ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے وہ نکاح اس سے نہیں کر سکتا, وہ دوسرے بھائی کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس سے. حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہو گیا. اس کا طریقہ یہ بتایا تم قربانی پیش کرو. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی, قابیل کی قبول نہیں کی. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا اگر تم قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, اور جب قتل ہو گیا اب وہ دنیا میں پہلا قتل تھا. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اسے دفن کیسے کروں, میں اس کے ساتھ کیا کروں لاش کے ساتھ. تو اللہ نے کوا بھیجا, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, جو زمین کو کریدنے لگا. اس کو اب سمجھ میں آئی ہاں زمین کو کھودو تو نیچے قبر بن جائے گی, اور پھر اس قبر میں اس کو ڈالو, اوپر مٹی ڈالو. تو کہا کہ یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی, مجھ پر افسوس ہو کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. عقل میری اتنی کم کہ میں کوے جیسی سوچ بھی میری نہیں ہے, کہ مجھے اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ لاش کو چھپانا کیسے ہے. تو کوا مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا. اللہ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کا دوسرا اثر اس قوم پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے, سوچ ختم ہو جاتی ہے ان کی, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس قوم کے اندر سوچ سمجھ وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے آگے حکم دیا اب تم ایسا, اگر کسی کی قوم کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس کی عقل خراب ہو جائے, وہ بزدل ہو جائے, تو اللہ بادشاہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے, وہ اپنے بندوں کو ایسے تو نہیں چھوڑتا. کسی کی عقل خراب ہو جائے, کوئی بزدل ہو جائے تو اب تم اس طرح رہو, نہیں, اللہ ان کو بھی چانس دیتا ہے. تم بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے اور تم بزدل ہو گئے ہو. اب اس بزدلی کو اور بیوقوفی کو دور کرنے کے لیے 2 کام کرو. 2 کام تم کرو, ہم تمہاری بزدلی بھی دور کر دیں گے, بے عقلی بھی دور کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. کیا مطلب اللہ سے ڈرنے کا؟ وہی اللہ جو کہے وہ استعمال کرو, جو اللہ منع کرے وہ استعمال نہ کرو. ایک کام تو یہ کرو. دوسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کا قرب ڈھونڈو. وسیلہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کو, اللہ کا قرب تلاش کرو. اور اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ کی باتوں پر عمل کرنے سے. ایمان لاؤ, نیک کام کرو. آگے اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تو اللہ نے ان کو, بنی اسرائیل کو کہا ہم نے تورات کو اتارا جس میں ہدایت اور روشنی ہے, اس تورات پہ عمل کرو, تمہیں اللہ بھی مل جائے گا, اللہ کا قرب بھی مل جائے گا, تمہیں تقوی بھی مل جائے گا, تمہاری عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی, تمہاری بزدلی بھی دور ہو جائے گی. اللہ نے اصلاح, یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی قوم میں بیماری پیدا ہو جائے اور اللہ نے اس کی اصلاح کا انتظام نہ کیا. اللہ نے ان کی اصلاح کا انتظام کیا. اور پھر فرمایا ہاں اب ایک چیز ہے, جب تمہاری اصلاح ہو جائے تو جو گندے لوگ ہیں, گندے لوگ کون ہیں؟ گندے لوگ وہ ہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے, جو تمہارے ایمان کا مذاق اڑائے, جو تمہاری کتاب کا مذاق اڑائے,
جو تورات کا مذاق اڑائے ان لوگوں سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اور اسے کھیل بنائے، اسے مذاق سمجھے. ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو، یعنی اگر تم ان کے قریب جاؤ گے تم ان جیسے ہو جاؤ گے، اس لیے تم ایسے لوگوں سے دور رہو. پھر آگے فرمایا اب تمہاری اصلاح تو ہو گئی ہے لیکن اپنی اصلاح کافی نہیں ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے تم دوسروں کی اصلاح کا انتظام کرو. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حکم دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہ جو کچھ میں نے اتارا ہے اس کی تبلیغ کرو. اور پھر رسول کے بعد اس کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے. اگر تبلیغ نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کی اصلاح نہیں ہوگی، دوسروں تک دین نہیں پہنچے گا. اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرو. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ طریقہ تبلیغ کے اندر افراط تفریط مت کرو. لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو جو چیزیں پاک ہے اللہ نے پاک بنائی ہیں ان کو حرام نہ کہو، انہیں حرام نہ بناؤ. جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہے وہ حلال ہے اور حد سے نہ بڑھو. اب جو چیزیں حلال ہے اس کو کیا سمجھو؟ حلال. اور جو چیزیں حرام ہے اس کو کیا سمجھو؟ حرام. دونوں منع ہے. حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے اور حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا ہے. یہ افراط تفریط، حد سے انسان آگے نہ بڑھے. یہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے ہم جس چیز کو چاہے تو حلال سمجھیں اور جس چیز کو چاہے تو حرام سمجھیں. جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. پھر فرمایا مسلمان جہاں بھی جائے، دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، ہجرت کرے، ایک ملک سے دوسرا ملک چلے جائے، وہاں پہ رہے. ہم لوگ یہاں نہیں تھے، ہم میں سے ہمارے جو بزرگ آئے ہیں، اب جو یہاں بچے پیدا ہوئے وہ یہاں کے ہیں، لیکن جو وہاں سے آئے ہیں ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ نے یہاں بھیج دیا. ہاں دنیا میں کہاں کہاں امت پہنچ گئی ہے، کون کون سے دنیا کے اطراف میں، ملکوں میں، علاقوں میں کہاں کہاں مسلمان آباد ہو گئے ہیں. اب اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا کہ تم جہاں بھی رہو، کہیں بھی رہو، تمہارا تعلق وہ بیت اللہ سے ہونا چاہیے. مرکز اسلام ہے وہ، اس مرکز سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے جو اللہ کا گھر ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بزرگی والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا باعث کر دیا ہے. اب سارے دنیا کے مسلمانوں کا اس اللہ کے گھر سے تعلق ہونا چاہیے. وہ اللہ کے گھر سے تعلق کیسے ہوگا؟ ہاں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اسی سے ہوگا نا. اسلام کی پہچان نماز سے ہے، اسلام کی پہچان مسجد سے ہے. یاد رکھو مسلمان جہاں بھی آباد ہو اگر وہ روزہ رکھے پتہ چلتا ہے؟ زکوٰۃ آپ دے تو غریب کو چپکے سے دے دیتے ہیں. حج کرنے آپ جاتے ہیں تو وہاں بیت اللہ جانا پڑتا ہے. اب مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں کیسے پتہ چلے کہ مسلمان آباد ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ اس مرکز سے تمہارا لنک ہونا چاہیے تو تم مسجد بناؤ گے. یہ جو مسجد ہے یہ بیت اللہ سے اس کا لنک ہے. یہ جو نماز ہے یہ بیت اللہ سے اس کا لنک ہے. یہ جو قبلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. میں اس دن بھی آپ کو ایک قصہ سنایا تھا میں نے آپ کو. یہاں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، قبلے کی طرف اس نے پاؤں پہلائے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو کہنے لگا کون سی حدیث میں آیا ہے؟ میں نے اس سے کہا ٹانگیں سمیٹ لو. کہا کون سی حدیث میں؟ میں نے کہا حدیث میں نہیں قرآن میں آیا ہے.
قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ تم شعائر اللہ کی تعظیم کرو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور شعائر اللہ میں بیت اللہ بھی داخل ہے۔ شعائر اسے کہتے ہیں جس سے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بیت اللہ جو مکے میں ہے اینٹوں سے بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے تو ایک عام سا گھر ہے، لیکن اللہ نے اس گھر کو اتنی بڑی شان دی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتے تم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یورپ میں ہو، انڈیا میں ہو، دنیا میں، اچھا نماز سب الگ الگ وقت میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے دنیا میں نماز ہو رہی ہے، 24 گھنٹے۔ اب ہم نے یہاں عشاء پڑھی، دنیا کے بہت سے ممالک میں اس وقت فجر ہو رہی ہے، جب ہم فجر پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ظہر پڑھ رہے ہوں گے، جب ہم ظہر پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ عصر، جب ہم عصر پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ، دنیا میں 24 گھنٹے نماز ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں جہاں بھی ہو تمہارا لنک بیت اللہ سے ہونا چاہیے، 24 گھنٹے میں 1 منٹ ایسا نہیں جہاں دنیا میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو اللہ کے چہرے کی طرف رخ کرو۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، فیس کو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فیس اور چہرے کی طرف۔ اب اللہ کا چہرہ ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کا چہرہ تو ہے لیکن کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ بیت اللہ اتنا عزت والا گھر ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اس اللہ کے اب جو آدمی 5 مرتبہ اللہ کے چہرے کی طرف رخ کرے گا اللہ اس کے چہرے پہ نور نہیں ڈالے گا۔ تو یہ طریقہ بتایا، دنیا میں تم جہاں بھی جاؤ تمہارا تعلق مرکز سے ہونا چاہیے۔ جب مرکز سے تعلق ہوگا تو جو فیصلے اور جو رحمتیں وہاں پہ اتریں گی وہ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے وہ رحمتیں ان کو بھی ملتی جائیں گی، اور جو اس سے کٹ گیا، مرکز سے کٹ گیا تو کیا رحمت ملے گی اسے۔ اس لیے یہ طریقہ بتایا آخر میں کہ سارے مسلمانوں کو اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرکز سے جڑ جائے، اور مرکز سے جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی